کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہونٹ کتنی قیمتی چیز ہے. ہونٹ نہ ہو کہا نہیں سکتے, ہونٹ نہ ہو بول نہیں سکتے, ہونٹ نہ ہو بس صورت نظر آؤ. اسی لیے بزرگوں دوستو اللہ کے نعمت کو روزانہ بیان کرنا ہوگا, گننا ہوگا. اب یہ حل عطا اللہ, اس سے بھی انسان اثر نہیں رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو دماغ بالکل پاگل ہے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ جو تم سب بیٹھے ہوئے ہو, میں آپ تمہارے ساتھ, ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارا وجود نہیں تھا, نہ ماں کو پتا تھا نہ باپ کو. کون جو عظیم الشان رب کے اوپر ہم سب کو, ہمارا وجود نہیں تھا, ہمیں بنایا. پھر نہیں ایسا نہیں کہ صرف بنایا, آنکھیں دی, کان دیے, ہاتھ دیے, پاؤں دیے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین میں میں نے تم کو آباد کیا ہے. یہ معاش کے جو طریقے ہیں یہ میں نے بنائے ہیں, تم لوگوں نے نہیں بنائے ہیں. یہ جو تم ہل چلاتے ہو, کھیت کو کاشت کرتے ہو, یہ پہاڑوں سے جو ہے نا معدنیات نکالتے ہو, یہ مختلف پانی زمین سے نکال لیتے ہو, یہ خزانے اللہ نے بنائے ہیں. لیکن کس کے لیے بنائے؟ آپ لوگوں سے پوچھو, نہیں زور سے بولو گے, کس کے لیے بنائے؟ ہمارے لیے بنائے. تو پھر اس اللہ پاک کو ناراض کرنا بہت بڑی بے غیرتی ہے. کیونکہ اللہ تو اللہ ہے. اذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون. خود کی تو آپ سوچیں, آسمان میں اتنی بارش بھری زمین نہیں ہے, جگہ نہیں ہے کہ وہاں فرشتے عبادات میں کھڑے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ اب جان رہے اے ہمارے رب, تو نے ہمیں احسن تقویم بنایا ہے. یعنی انسان سے خوبصورت مخلوق اللہ نے نہیں بنائی ہے. مسجود ملائکہ ہے, سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. فَاسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. مسجود آپ خود سوچے, مسجود ملائکہ توجہ سے, یہی تو چیز ہے. پھر جب آپ مجھ سے اٹھتا ہوں, ایک بات آپ کے دل میں نہیں پڑی ہے. ہم سب کا معاملہ ہے, ہم سب کا یقین غلط ہے, اس ہم چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے. ابھی اصل میں وضو کے بعد میں دیکھو آپ خود سوچیں, ہم یہ کیونکہ یقین غلط ہے, ان ہم چیزوں کے پیچھے پڑے. آپ خود سوچیں, امام الانبیاء سے پوری کائنات میں کوئی اونچی ہستی ہے آپ لوگ کو؟ فاطمہ الزہرا آپ ان کی چہیتی بیٹی, حضرت علی رضی اللہ کی زوجہ, امام حسن اور حسین کی والدہ, کتنی عظیم شان ہستی ہے, جنت میں حوروں کی جماعتوں کی سردار. آپ سب سمندر آئے, اس لیے دنیا کسی خدا کے لیے یہ نہ کھاؤ گے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ کہنا ہے آپ فرمایا کہ اے بیٹی آج تو پیلی نظر آ رہی ہے. تو فاطمہ اللہ پاک کے خزانوں کو دیکھ, تو فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کہا. جن میں ہم لگے ہوئے ہیں. پھر آپ سب نے فرمایا کہ اے میری بیٹی میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں. امام الانبیاء, اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین کو بھی پیدا کرتا. اتنے عظیم الشان ہستی بھوک. مسجد سے لے گئے, عمر فاروق رضی اللہ موجود, ابو بکر صدیق موجود, وہ بھی بھوکے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ آپ سب نے فرمایا وہ کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے.
لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن عطا فرمائے. اتنے عظیم الشان ہے. وہ بھی بھوکی ہے, وہ بھی بھوک تھا 3 دن سے بھوک. عمر فاروق اس کا مطالعہ آپ سوچنے لگا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی بھوک. اگر آپ خود سوچیں کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ تو کام میں لگا ہوا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے دنیا سے, کیونکہ یہ امت مبعوث بھیجی ہوئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ جو صفت ہے وما خلقت الجن والانس, یہ ساری امتوں کو حاصل ہے. ساری امتیں عبادات کرنے والے تھے, روزہ رکھنے والے تھے, نمازیں پڑھنے والے تھے, حج کرنے والے تھے. یہ بیت اللہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا جنت سے اترا. یہ جو کنتم, لیکن کنتم خیر امت, پھر اس امت کیوں؟ کیونکہ باقی امتوں کے ذمہ یہ ذمہ داری نہیں تھی. یہ امت تو دشتوں میں, جنگلوں میں, جزیروں میں, ملکوں میں, جنگلوں میں پھری گی. پھر اس کو تبلیغ کا کام سمجھ میں آیا. یہ امت اس لیے پیدا کی گئی ہے. اس لیے ابھی کیونکہ یقین کریں اس بات میں خوش نہیں ہوتے کہ ہماری تاریخ کہاں پہ بیان ہو رہا ہے. آپ لوگ بولے کہاں بیان, قرآن میں بیان ہو رہا ہے. ہماری تاریخ اللہ پاک اپنے عظیم الشان کتاب میں بیان فرما رہے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس عظیم الشان کتاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں قسم کہتا ہوں, اللہ قسم کہہ رہا ہے کہ قرآن بہت عظیم الشان کتاب ہے. اس عظیم الشان کتاب میں اس امت کی صفت بیانی کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت دکانوں میں بیٹھ کر کے, پلازوں میں بیٹھ کر کے, چیزوں میں نہ بنا کے, اس کے اللہ پاک نے اس امت کو نہیں بھیجا ہے. ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو یہ کام تو ہے بھائی چھٹکلوں میں پورا کرے گا. ایک دائی جائے گا, 1 گھنٹہ کام کرے گا, سارا دن کا کام ہو گیا. یہ امت تو اجتماعی طور پر نقل و حرکت کے لیے پیدا کی گئی. دعوت و نقل و حرکت. وہ صحابہ ہم خود سوچے, یہ مجموعہ جو بیٹھا ہوا سوچتے ہم نہیں. صحابہ اتنے عظیم الشان درجے تک کیسے پہنچے کہ ویسا ایران پہ جو حملہ ہو رہا تھا وہی سمندر پہ فوج اوپر جائے. ہم تھوڑا سا سوچتے تھے بھائی 10,000 کا الیکشن, پانی کے اوپر جا رہے, گدے اوپر جا رہے, خچر اوپر جا رہے, انسان اوپر جا رہے. اللہ نے کیونکہ جب اس مبارک کام کو کرو گے, شرط یہ ہے جب اس کو کام کرے گا تو اللہ پاک کی قدرت ہمارے ساتھ ہو. قدرت ہے کیا چیز؟ اللہ پاک کی وہ قدرت جسے ماں کے پیٹ میں انسان بنتا ہے. وہ لقد خلقنا, یہ نہیں کہ تم کیوں نہیں سوچتے. اب تو کبھی سوچا اس پہ تو خوش ہوتے ہو کہ اپنے بیٹے کو سیدھے سے ملا. بنا کیسے, کس نے بنایا, کہاں پہ بنایا؟ اندھیرے میں خود مثال پڑھنا, ایک آدمی کھڑا ہونا ہے اندھیرے میں سوئی کے دام داغا نہیں ڈالا. ہم نے اس کو 3 اندھیرے میں بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. میں نے پہلے اس کو مٹی سے بنایا, پھر پانی کے قطروں کو رین میں جو ہے محفوظ کیا. اللہ اکبر. پھر اس کو میں نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فخلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين. تو یہ آدمی جان ہے یہ پوری طرح اللہ میں تو تھا ہی نہیں, تو نے ماں کے پیٹ میں اندھیرے مجھ کو بنایا ہمارے رب, پھر ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. اللہ ہم
تو تمہارے احسان کو ادا نہیں کر سکتے، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے۔ بتاؤ یہ باتیں اللہ پاک آسمان میں سنتا نہیں سنتا؟ زور سے بولو۔ تو اس بندے سے اللہ پاک کتنا خوش ہو، اسی میں اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے اللہ پاک کی محبت دل میں آئی۔ سارا قرآن اس سے بڑا پڑا، اس میں اللہ پاک کی عظمت بیان ہے، خالقیت بیان ہے، ربوبیت بیان ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ قال فمن ربکم یا موسیٰ، کیسے شاندار جواب آپ موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے، لیکن بھائی یہ نہیں کہ ہم کو پتا نہیں ہے، ہمیں یہ سب کچھ میرے کو پتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ بھائی کوئی نئی چیز آپ کے سامنے بیان کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرمنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ بھائی یہ جو ہے نا بھائی میرا وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو بنایا، جس نے ہر ایک چیز کو بنایا اور پھر اس کو اس کو رستہ بتایا۔ اب آپ خود سوچے، مرغی آپ لوگوں نے دیکھی نہیں دیکھی؟ نہیں، پرندہ دیکھا نہیں دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ ہی تک کہ تم متوجہ ہو گئے۔ اب آپ بتاؤ پرندے کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہاتھا میں آ رہا ہے کہ اپنے پیٹ سے خوراک نکال کر کے اپنے بچے کے منہ میں دے دو۔ اللہ، یہ ثم ہدی، ہر ایک چیز کو اللہ پاک نے بنایا اور اس کو پھر طریقہ سکھایا۔ اللہ ہے اور اس سے بچڑ کر الگ، اے زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے خدا، بارش تو برسا رہا ہے، بیوی تو نے دی ہے، بچے تو نے دیے ہیں، یا اللہ تیرے میووں کو ہم کھا رہے، تیرے سبزیاں ہم استعمال کر رہے، گھی کا دانہ تو نے بنایا۔ اس کو جب اس کو کثرت سے کہو گے، ایک دفعہ کہنے سے نہیں ہوگا، کثرت سے، جب کثرت سے کہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اتنی خوشی اندرونی محسوس کرو گے کہ پاس والا کو اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنا پڑے گا۔ شیطان اس کے لیے آپ کو نہیں چڑھے، کو پتا ہے کہ یہ تو اس کے دل سے گندگی اور غارت نکل جائے۔ اسی میں اللہ پر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے کے واقعات میں اس لیے وحی کی ہے تاکہ تیرے قلب کے اندر بھی دماغ پیدا ہو سکے، حالانکہ حضور کا یقین کرنا وہ اس کی کوئی حد نہیں۔ سمجھا رہا ہے لیکن واقعہ سننا نہیں ہے، واقعی میں سوچنا۔ اور کل میں مر رہا کر لیتے وہ یا کام وہ ایک دوسرے بستی سے گزر رہا تھا، نبی کا گدا اس کے ساتھ تھا، گدے کا ساتھ تھا، ایک قرآن اس کے ساتھ۔ اس نے دل میں کہا، زبان سے نہیں کہا، دل میں کہا کہ یہ بستی کیسے تمہارا آباد ہو، کیسی زندہ ہو۔ تو اسی کہنے پہ اللہ پاک نے کیا تاریخ کر دیا؟ موت تاریخ کر دیا۔ کیا تاریخ کر دیا؟ زور سے بول، زور سے بول۔ پھر کتنا دن مرا رہا؟ 100 سال مرا۔ قال كم لبثت، پوچھا کہ کتنے بھائی کتنے مرے؟ لبثت يوما أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم۔ اللہ پاک نے کہا وَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ۔ اب آپ لوگ بھی ذرا، تم لوگ بھی ذرا عقل کے طریقے ذرا کھول دو۔ کیونکہ وہ مکان میں تو نہیں تھا کہ مر گیا، وہ تو راستے میں جا رہا ہے، تو باہر مر گیا نا، کھانا باہر پڑا رہا۔ تو 100 سال میں بارش ہوگی نہیں ہوگی، دھوپ نکلا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ سوچے کہ اتنا 100 سال کے بعد بارش ہوئی، سورج کی گرمی اس کے اوپر پڑی، خوراک ایسا تازہ تھا جیسے آج کا پکا ہوا سب کا ہوا۔ یہ ہے ہمارا رب، اسی خوبصورت رب کو بیان کرو۔ جو کہتے اللہ اکبر، زمین سے لے کر آسمان تک خراب اللہ پاک کی نور سے بھر جاتا ہے۔ مجھے اس دنیا کو وہ تمہیں بتا رہا ہوں، منظر الى خمارے، اس سے
کس کو دیکھو بولو، کس چیز کو دیکھو؟ اپنے گدے کو دیکھو. جب گدے کو دیکھا تو وہ ہڈی ہڈی ہو گئی. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، آج میں اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کو دکھاؤں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، پھر فرمایا کہ اس کی ہڈیوں کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ اور سے بولو. اب حضیر سے حضیر سے دیکھ رہا ہے وہ ہڈیاں آپس میں جڑ رہی ہیں. اس اللہ کو بیان کرا لوگو، یہ نہ سارا دنیا میں پھرنا. اے تمام دنیا کے انسانوں، اللہ پاک کی طاقت کو تسلیم کرو، اللہ پاک کو ایمان دو، اور اس طرح سے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کو دونوں جانوں میں کامیاب ہو. یہ اس امت کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری تب پوری ہوگی جب یہ مسئلہ فیصلہ لے کر سارے عالم میں یہ مدد کرے. اللہ پاک کی قدرت ان کے ساتھ چلتی رہی. اللہ پاک ان کو اسلام کو کھول دے. نقل حرکت کے بغیر ایک آدمی بہت نیک ہوگا، لیکن نقل حرکت کے بغیر کبھی اس کو تبلیغ کا کام سمجھ میں نہیں آئے. وہ دیکھ رہا تھا، کبھی مل گئے، پھر اس کے بعد اس کو پرگوش کیا. وہ مانا شروع ہوگا اللہ کبھی یہ جانا ہے تو مورب ہے کہ میں کیسے کروں، تو مورب ہے کہ تو نے انجیل سب کا گدہ دیتا اس کو سو دے دے. تو نے ان کی ہڈیوں کو جوڑا، تو نے اس کو روح ڈالی، تو نے اس کو گوپتا اور پھر دوبارہ زندہ کیا. پھر کیا کہے گا اس کے بعد؟ لا الہ الا اللہ. جو کچھ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ زور سے بولو وہ نہیں ہوگا. اس کو کثرت سے کہنا پڑے گا، کثرت سے. ایک طرح سے کام نہیں کرے گا. یہ غیر کی جو مدد ہوئی ہے، اب آپ خود سوچیں. یہ نہیں کہ تم سو جنگ بدر کا وعدہ سب کو رکھا ہے. حضور سب کو اللہ پاک نے وحی فرمائی. کیا فرمائی؟ زور سے بولو وحی فرمائی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزوں میں سے ایک دوں گا، یا ابو سفیان کا مقابلہ دوں گا یا جنگ میں فتح پا لوں. کیا دیں گے؟ یا جنگ میں فتح. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ان دو چیزوں میں سے ایک دوں گا. لیکن تم نے چاہا کہ ابو سفیان کا قابلہ. کس کا قابلہ؟ زور سے بولے. کس کا قابلہ؟ زور سے بولے. کیونکہ ابو سفیان کا قابلہ بے قبضہ کرنا آسان. تو انسان کی طبیعت ہے کہ آسان چیز تھا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کیا چاہتا. تم تو یہ چاہتے تھے کہ قافلہ مل جائے. صحابہ سے خطاب ہے کہ تم یہ چاہتے کہ قافلہ مل جائے ابو سفیان کا. لیکن میں چاہتا تھا کہ تم کو 313 کو اور 1000 کو کیا کرو؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لیکن میں چاہتا تھا دیکھو ہم زیادہ کے ساتھ تک کرتا رہا. معمولی بات ہے. ہم 313 کے پاس ایک درجن تلوار اس کے پاس اللہ، 313 کے پاس 2 گھوڑے ان کے پاس 200، 313 کے پاس 70 ان کے پاس 700 تو ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن میں ٹکرانا چاہتا تھا. کیوں؟ وہی حق کا بھی کلمت کہ بھائی حق ثابت ہو جائے اور کافروں کی جڑیں کٹ جائے. ابھی کہہ رہے ہیں تم سمجھو ایسا کیوں؟ ایسا تو تم غورب ہے کہ تم نے 313 کو 1000 کو معلوم کر دیا. پھر کہ لا الہ الا اللہ. یار تیرے کوئی عبادت کرائے گی کوئی تو ہے. کہاں بیٹھی تھی سب کو پتا ہے. کھجور کے چٹنی کے نیچے بیٹھی تھی بچا جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا. کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ کھجور. اب آپ میں
جس کتاب میں ہم نے تفسیر میں پڑھا جس کو کھجور خشک تھی، کیا تھی؟ سب بولے خشک تھی، کھجور کا موسم بھی نہیں۔ اللہ وہ ذات، اللہ کی تعریف ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بنا۔ طلباء نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ابھی بتاؤ وہ اللہ کو مریم علیہ السلام ہلا سکتی تھی کھجور کے تنے کو؟ زور سے بولو، ہلانی سے، لیکن ہاتھ رکھا ہو۔ جب ہاتھ رکھا کھجور خشک، کھجوروں کا مسئلہ تازی کھجوریں برسنی شروع ہو گیا۔ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے، اور جو اللہ پاک سے، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ اللہ جو خشک کھجور سے تازی کھجوریں برسا سکتا ہے، تو سارے دنیا میں جو اصلیں جمع ہوئے ہیں ان سب سے لکڑی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ زور سے بولو، پھر کیا یاد رکھو، جب یہ امت محمدیہ اس مبارک کام کو کرے گی اور سارے دنیا میں نقل و حرکت کرے گی اور سارے دنیا کی ہدایت کا حق ان کے دل میں ہوگا۔ اے ہمارے لوگ، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے تمام دنیا کے انسانوں میں تم سب پر نصیب کہ جب یہ امت ساری کائنات میں پھرے گی، جنگلوں میں، کوئی جزیروں میں، ملکوں میں، اور وہ جنہیں پھر گی اور دل میں یہ بات ہو یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تو تجھے ڈانٹتے نہیں ہے، اگر انہوں نے تم کو جان لیا پھر اپنی جانوں کو تیرے اوپر قربان کر دیں گے۔ اور حضرت محمد کی امت یہ اے ہمارے رب تو ان کی قلوب کو اپنے ذات عالی کی طرف پھیر۔ اس امت کا یہ کام ہے، اس میں مال لگائیں گے، جان لگائیں گے، بچوں کی یتیم کریں گے۔ اور پھر وہ دوستو پھر اللہ پاک اپنا وہ قرب ان لوگوں کو نصیب کرے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو اس مبارک کام کو کرے ابو صدیق کو اللہ پاک نے سلام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صدیق اللہ نے تمہارے اوپر سلام بھیجا۔ اللہ اکبر، تو آپ تو خوشی سے رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ پاک کو بیان کرو کہ اللہ پاک کا دیدار کرو کہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جس نے ساتوں زمین اور آسمان بنائے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ میں جدہ میں تھا تو صبح کی نماز پہ جا رہا، وہاں پہ صبح کی نماز جلدی ہوتی، اندھیرا ہوتا، تو کھجور کے درخت میں 3-4 بلبل بیٹھے ہوئے۔ بلبل جانتے ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ اچھا دیکھا تو ہے۔ تو جب میں قریب آیا وہ ایسی خوبصورت آوازیں نکال رہے تھے کہ میں اس کے نیچے 5 منٹ کھڑا رہا، اس کو سنتا رہا۔ پھر میں نے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ ساتوں زمین اور آسمان، ساتوں زمین اور آسمان، اس میں جو کچھ سب کچھ اللہ پاک کی بڑائی بیان کر، لیکن تم سمجھتے ہیں محمود اور پرسوں کہ میں سن سر چیز لگا ہوتا تھا بلبال کھا لگے لگا ہوتا تھا بلبال ہے کہ تمہارا پڑا اتنی میٹھی تصویر تم کر فرندہ کا پاک کو جانتے، پہاڑ جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اس جاننے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ پاک اب بتاؤ یہ جو بات میں نے کی اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں، لیکن زبان کو چالو کرنا پڑے ورنہ گونگے ہو جاؤ گے، اللہ پاک کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے۔ تو کس کس کا ارادہ کہ میں روزانہ بیان کروں؟ ہاں اللہ کے احسانات پھر بیان کرو، پھر یہ بات ضرور بیان کرو کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، انہی 9 قسم کا عذاب آیا لیکن وہ نہیں مارا،
پھر اللہ پاک نے پکڑنے کا ارادہ کیا ارادہ کیا؟ زور سے بولو. کیسے اب دیکھو بنی اسرائیل نکلے 6 لاکھ تھے. جب مصر سے بنی اسرائیل شام کی طرف نکلے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کو کسی نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا؟ ہاں اب تو تم خاموش ہو گئے. بھائی راستے بجا رہے ہیں، مصر کی شہر سے نکل گئے، مصر شام کی طرف جا رہے ہیں، تو کسی نے تو اس کو دیکھا بھی ہوگا. تو اس وقت کہاں ہوگا؟ بنی اسرائیل کے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بیچارے یہ کیا کریں. اب فرعون 10 لاکھ لشکر کے ساتھ نکل، تو اس کو کسی نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا؟ زور سے بول، زور سے بول. دیکھا ہوگا. تو اس دن میں کہا ہوگا کہ ان کے پاس بیچارے کے پاس تو کوئی نہ، بنی اسرائیل کا تو بیڑا غرق ہو. یہ زمین والے کہہ رہے تھے. کون کہہ رہے تھے؟ زور سے بولو. فیصلہ آسمان والے کا چلتا ہے یا زمین والے کا چلتا ہے؟ آسمانوں میں یہ فیصلہ ہوا. اللہ خوش ہو جاؤ. آسمانوں میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبونا ہے. اب اگر فرعون کو پتا ہوتا کہ میں نے آگے چل کر کے ڈوبنا ہے تو وہ چل جاتا. اس کو پتا نہیں تھا. آسمانوں میں یہ پکا فیصلہ ہو چکا ہے. اس میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ شام تک جانے کے لیے 2 راستے، ایک خشکی کا راستہ اور ایک پانی کا راستہ. آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کشتی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر پل بھی نہیں ہے، تو پانی کے راستے پہ جاؤ گے یا خشکی کے راستے پہ جاؤ گے؟ زور سے بول، زور سے بولو. تو اس میں لکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ کیسا شان رنگ ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا رخ بھی سمندر کی طرف دے دیا. کیوں؟ آسمانوں میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے ہلاک کر دیا، پانی میں ڈبونا. جب یہ پہنچے اور وہ پہنچے، آپس میں قریب ہو گئے، تو قوم چیخ اٹھی. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ ہم تو غرق ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہاں گیا تم؟ سامنے والے اس کو کہو گے، ورنہ پہلا وقت کہو گے کوئلے کے کام میں کام کروں گا، پیسے دے. سامنے والے یہ کہے. اب دیکھو، تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سمندر میں غرق ہونا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا. موسیٰ نے کیا؟ کلا، کبھی بھی نہیں. انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ راستہ نکلوایا. تو پھر راستہ نکلوایا نہیں نکلوایا، صرف ہلاک اس کو نہیں کیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کہ لاٹھی پہ کیا مارو؟ زور سے بولو. عقل تو یہ کہتا ہے کہ لاٹھی پہ فوج مار کو، فوج کو مار لیتا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ لاٹھی سمندر پہ مار. جب مارا 12 راستے بن گئے. فرعون داخل ہو گیا. جب داخل ہو گیا، پہلے فرعون کہتا تھا فَخَسَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیا کہتا تھا وہ؟ زور سے بولو کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. جب پانی نے پکڑ لیا پھر کیا کہا؟ منہ تو اس کا تھا. پھر اس وقت اس نے کہا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ کہ میں اس رب پر ایمان لائے ہوں جس رب پہ کون ایمان لائے ہیں؟ بنی اسرائیل. تو فرشتے نے کیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ابھی رب ہے. پھر اللہ پاک نے ان کو صرف ہلاک نہیں کیا، ان کی قوم مچھلی کی پیٹوں میں چلی گئی. اللہ پڑھو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. کسی کو گھبرانا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ امت من حیث الامت پھرے گی. تو اللہ پاک کی بندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن من حیث الامت پھرے گی، مال لگائیں گے، جان لگائیں گے، تکلیفیں برداشت کریں. اب خود سوچیں کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین مدینہ منورہ سے، مکہ معظمہ سے اس ملک میں کیسے آئے ہوں؟ 8000 کلومیٹر دور ہے، کیسے آئے ہوں؟ لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارا کام شانگے والا ہے،
یہ ہمارا کام ہے، کونے کا کام ہمارا نہیں ہے، دکانوں میں بیٹھا ہمارا کام نہیں ہے، اس کی صرف اجازت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليه يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اگر میرے ساتھ یہ غم نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو پھر میں کافروں کو دنیا میں ایسے بنگلے دیتا جس کی دیواریں، جس کی چھتیں، جس کی کھڑکیاں، جس کے دروازے سونے چاندی کے، ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کے، اور ان کے گلے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں۔ اس کی کوئی قیمت اللہ پاک کے واسطے نہیں۔ اسی بات پر بول دو صحابہ کی زندگی کو لگا تھا، ان کی سارے دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جو جس کا آپ لے رہے ہیں یہ ہندو کا ملک تھا، سب ہندو تھے۔ صحابہ کرام آئے عمر فاروق رضی کے زمانے میں، تاریخ افغانستان میں لکھا ہے 1000 صحابہ کرام آئے، افغانستان میں دعوت دی ہندوؤں کو، اور پھر ان کے ساتھ جہاد کیا۔ کچھ نے اسلام قبول کیا، کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ بات، اور کابل کو خالی کروایا۔ 1000 نے سارے کابل شیر اللہ، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ساتھ بولا اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ ابھی 246 ملک ہے، اللہ ایک زلزلے کے جھٹکے سے یہ سارے ملک زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور بھائی ان کا نام نشان کا پتہ بھی نہیں ہو۔ اللہ اے زمین و آسمانوں کے بلند کرنے والے اللہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اے وہ ذات کہ تو نے سات زمین اور سات آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ اے ہمارے رب تو سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے، تو ان کو کلمہ نصیب کر دے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پیشن و بے قرار ہیں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی کے اوپر، تو اپنے حبیب کے اوپر رحم فرما کر اس کی امت کی ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ مدد اس وقت آئے گی، سب یاد رکھو، مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنے سے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جب ہم لوگ حرکت کریں گے، سارے عالم میں پھریں گے، ساری امت، اور بھائی بہن دوستوں لوگوں کے اوپر محنت کریں گے، رات کو اٹھ کر کے دعائیں کریں گے۔ اے اللہ تمام دنیا کے انسانوں کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں، تو ان کے قلوب کو اپنے ذات تیرے کا پیر دے۔ یار یہ تو تجھے جانتے نہیں ہے، اگر انہوں نے تجھ کو جان لیا لالا تیرے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ کتنے مہینے لگا دو زور سے نہیں، جو تم جنہوں نے 4 مہینے گئے ہیں اس سے پہلے تو ایسے ہی نہیں، 4 مہینے کے بعد بات بھی دوستوں 4 مہینے لگانے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ سیدھے سادھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے پوچھ وہ کہتے ہیں 5 ملکوں کے سفر کے، کوئی کہتا ہے 7 ملکوں کے سفر کے، شامل والا کوئی کانوں میں لگاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم دنیا میں کرو، لیکن اس کو سوار مت کرو۔ مت دیکھو، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ آدمی نکل گیا اپنے گھر سے، 5 اس کے بچے، 1 بیوی ہے، 2 نہیں، تو یہ کتنے ہوئے؟ 5، 1 اور 2، 8 ہوئے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہاں سے میں سوال کرتا ہوں، یہ نکلا اللہ پاک کے راستے میں ملکوں کے لیے، جو اس کے پاس طاقت تھی اتنا تو اس نے اس کے گھر میں ڈال دیا۔ اب وہ تو مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ختم ہوا، اس کا سفر 7 مہینے کا۔ تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں سارے مجمع سے کہ اللہ جل شانہ ان کے ماں باپ کو اور ان کو بچوں کو بھوک سے ہلاک کر دے گا یا خوراک پہنچائے گا؟ اللہ کے وعدے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پاک پہ توکل کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ امت کی بات بھی بولو، دیکھو جو مولوی سے مجھے بڑا کہ نقل حرکت اس امت کی جان ہے، یہ امت جب نقل حرکت کرے گی تو زندہ ہوگی۔
کیا ہوگی؟ زور سے بولو. اور جو بیٹے کی مردہ ہوگی. سارا دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اب گردو دو حضرت میں نے خود جانے والے جانوں کے لیے ہدایت اللہ پاک کے ذاتی عالی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی بے ذات مطلوب ہے. ایک وقت میں کئی قسم کے مرغن گانے سے تکلف پرہیز کرو. آپ کی نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ دسترخوان پہ کئی قسم کے گانے پڑے, اس نے ایک لیا ہے, ایک کو کہا. اس لیے ابھی نبی کے ساتھ مشابہت کر دو اس کی زندگی. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے تمام دنیا کے انسانوں, اے حکومت محمدیہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک کی محبوب بندے بن جائے تو اے لوگوں اس امی نبی کی اتباع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی چھپڑی نہیں ہے, چھپڑی پہلے تو کیا پاؤں گے, دایا پھر باؤں, پھر نکالو گے. بھیا میں نے دایا پاؤں سنت سمجھ کے ڈالا, ساری دنیا سے یہ دایا پاؤں چھپڑی میں ڈالا, ساری دنیا سے اللہ پاک کو زیادہ محبوب, حتیٰ کہ عرش سے محبوب. اب بتاؤ امام الانبیاء کی ایک ہی سنت کی قیمت اللہ پاک کی کتاب کی ذریعے ہے. سنت زندگی اختیار کر دو, سارا زندگی حضور کی سارا زندگی کو اختیار کرو, صحابہ والی زندگی اختیار کر دو, حضور کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ اونچے ہاتھ رہو. یہ مجھے کے ساتھ بیٹھا ہو, یہ ساتھ میرے ساتھ کل آج ہم گشت کر رہے دیکھ دیا ایک آدمی سے میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھ سے کہہ رہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی بیٹی کی, میں نے کہا کہ میں ایک بات کرتا ہوں. ایک بات میں نے کیا, میں نے کہا کہ کھجور ڈال کر کے دسترخوان پہ, اور یہ ولیمہ ہے کیونکہ مولا میں نے ایسے ولیمے کیے, تو پھر وہ ہنس پڑا پھر آخر میں تو میں سمجھ گیا کہ تو کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ عالیشان بھی مت کر. پھر مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی پھر بچ جاؤ کیسے, کہ غریب کیا آپ جانتے نہیں جانتے ہو, غریبوں کو بھی ولیمے میں شامل کرو. ولیمے پہ یہ جاننے والا 50 لاکھ خرچ کرتا ہے, جب غریب اس کے پاس آتا ہے تو جیب میں 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں. اللہ صحیح ہے تو وہ یہ کہتا ہے میری تو اپنی بچی کی شادی ہو گئی, میں نے تو 40 لاکھ خرچ کیا, میں نے تو 40 لاکھ خرچ کیے, حالانکہ اس کی جیب میں. اور وہ بیچارہ اسے کہتا ہے کہ مجھے 50,000 روپئے دے دو, میری بیٹی کی شادی پہ میں اس کو نہیں دے. اب بتاؤ وہ اللہ پاک کو دے رہا کہ تیری بیٹی کو 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں, میں نے شہر بھیجا, اس سے یقین غلط ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو قبول کرے. مفتی صاحب اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھو آپ لوگوں نے اللہ آپ کو مبارک کروایا, محبت سے بات سنی. جب تک مطالبہ ختم نہ ہو اس کے بعد کونوا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات, کہ تمہارے نیکیوں سے بدل گئے. بیٹھو, جب انشاءاللہ مطالبہ ختم ہو جائے گا پھر ہم چلیں گے. کس کس کا ڈالا کہ مطالبے تک بیٹھے رہیں گے, یا اللہ آپ کے ساتھ. جی بھائی, پہلا مطالبہ ہے 3 چلے اور چلہ آج سے نہ کر. جو ساتھی